اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ۔ اردو سے ہو کیوں بیزار، انگلش سے کیوں اتنا پیار، چھوڑو بھی یہ رٹا یار، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار۔ ناظرین گرامی، میں ایڈوکیٹ محمد الطاف احمد اے بی نیوز اردو میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ تو آئیے ہم آپ کو کرتے ہیں کچھ اہم خبروں سے باخبر۔ سب سے پہلے آج کی اہم سرخیاں۔ ہریتا حرم کے کامیاب انعقاد کے لیے نرسریوں کا قیام وقت کی ضرورت، گریما اگروال۔ آئی میڈیکل کیمپ سے استفادے کی اپیل، عباس سمیع۔ حیدرآباد انسٹیٹیوٹ آف ایکسیلنس میں مفت تعلیم کا نظم۔ سلسلے میں چندرشیکھر راؤ کی لمبی عمر کے لیے دعاؤں کا اہتمام۔ دوست کی شادی میں شرکت کے بعد سانحہ، 3 طلبہ سڑک حادثے میں ہلاک۔ گاڑیوں کے پینڈنگ چالانز پر ڈسکاؤنٹ کا معاملہ زیر غور۔ حجاب کے متعلق کرناٹک ہائی کورٹ کا فیصلہ۔ گجرات دھماکوں میں 38 افراد کو سزائے موت۔ پیداپلی کے مختلف مقامات پر سمکا جاترا کا کامیاب انعقاد۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ناظرین گرامی، اس سے پہلے کہ ہم آپ کے سامنے خبریں تفصیل سے رکھیں، ہم ان حضرات سے ادباً گزارش کرتے ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو، جلد از جلد ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اہم خبروں کی جانب۔ ہریتا حرم کے تحت موازیات میں نرسریوں کے مؤثر انعقاد کی ایڈیشنل کلکٹر مجالس مقامی گریما اگروال کی ہدایت۔ تفصیلات کے مطابق بروز جمعہ تمہ پور منڈل، مہاتما نگر، اندرا نگر، رامکرشنا پور کالونی میں قائم کردہ نرسریوں و نیز سی سی روڈ کا ایڈیشنل کلکٹر مجالس مقامی کریم نگر گریما اگروال نے جائزہ لیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل کلکٹر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہریتا حرم پروگرام کو کامیاب بنانے موازیات میں نرسریوں کا قیام عمل میں لایا جائے، قائم کردہ نرسریوں کے مؤثر انعقاد کے اقدامات کیے جائیں۔ سی سی روڈ کی تعمیر میں معیاری مٹیریل کے استعمال کی انجینئرنگ عہدیداران کو ہدایت دی گئی۔ دیہاتوں میں سرسبزی و شادابی بڑھانے و نیز صفائی کے اقدامات کی بھی ہدایت دی گئی۔ اس اجلاس میں ضلع عہدیدار برائے دیہی ترقی سری لتا، انجینئرنگ عہدیداران، ایم پی ڈی او، سرپنچ کے علاوہ پنچایت سیکرٹریز و دیگر نے شرکت کی۔ اسی طرح بڑھتے ایک اور خبر کی جانب کے سابقہ ڈپٹی میئر کریم نگر عباس سمیع کی اطلاع کے بموجب 20 فروری بروز اتوار 10 تا 2 بجے دن نیشنل پیلیس حسینی پورہ کریم نگر میں مفت آئی میڈیکل کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ کیمپ کے دوران کرسٹل آئی ہاسپٹل کے ماہر ڈاکٹرز اپنی خدمات انجام دیں گے۔ ڈاکٹر محمد عبدالقادر ایم بی بی ایس ڈی او ڈی این بی نے عوام الناس سے اس مفت کیمپ سے استفادے کی اپیل کی ہے۔ اسی دوران ایک اور خبر کی جانب کہ حیدرآباد زکوٰۃ اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ ضلع کریم نگر انچارج خواجہ صلاح الدین کی اطلاع کے بموجب ہر سال کی طرح اس سال بھی 10ویں جماعت میں زیر تعلیم طلباء کے لیے انٹرمیڈیٹ کی اعلیٰ اور معیاری تعلیم کے لیے حیدرآباد انسٹیٹیوٹ آف ایکسیلنس میں 2 سال تک طلباء کو مفت قیام و تعام کے ساتھ تجربہ کار اور بہترین اساتذہ کے ذریعے کارپوریٹ طرز پر دینی ماحول میں تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس ادارے میں داخلے کے لیے 10ویں جماعت کے طلباء کے لیے آن لائن انٹرنس ٹیسٹ ہوگا۔ اس ٹیسٹ میں شرکت کے لیے طلباء کو آن لائن رجسٹریشن کرنا ہوگا۔ اس کا طریقہ کار اور دیگر مکمل تفصیلات مساجد کے باہر پوسٹرز میں درج کی گئی ہیں۔ علاوہ ازیں ادارے کے ذمہ دار خواجہ صلاح الدین سے ان کے دفتر یا فون نمبر 9866556875 پر بھی معلومات حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح بڑھتے ایک اور خبر کی جانب کے چیف منسٹر تلنگانہ کے چندرشیکھر راؤ کی سالگرہ کے موقع پر راجنہ سرسلہ ضلع کی گمبھیر راؤ پیٹ میں ٹی آر ایس کے مائنارٹی قائدین، جن میں ضلع پریشد کوآپشن ممبر محمد احمد علی، سابقہ کوآپشن منڈل پریشد محمد محبوب علی کے علاوہ ریاستی سطح کے قائدین عباد اللہ خان، عبد الوحید، نواز خان، اکبر خان، حمید الدین افسر، محمد شفیع شامل ہیں۔ اس موقع پر درگاہ حضرت سیدنا میرا شاہ قادری پر چادر گل پیش کی گئی۔ حافظ محمد عظیم الدین نے فاتحہ خوانی کے بعد کے سی آر کی عمر درازی کے لیے خصوصی دعا کی و نیز مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئیں۔
بعد ازاں پارٹی قائد نواز خان اور محبوب علی نے چندر شیکھر راؤ کو سیکولر قائد سے تعبیر کیا اور اقلیتوں کے فلاح و بہبود کے لیے انجام دیے گئے کاموں کا ذکر بھی کیا اور مزید 20 برسوں تک کے سی آر کے برسر اقتدار رہنے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ تو دوستوں بڑھتے ہیں اور خبر کی جانب کہ دوست کی شادی میں شرکت کے بعد حیدرآباد واپسی کے دوران پیش آئے سڑک حادثے میں 3 طلبہ ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ ریاست تلنگانہ کے ناگر کرنول ضلع میں پیش آیا۔ کرنمائی، سریشا، اروند اور رینوکا اپنے دوست کی شادی میں شرکت کے بعد کار میں واپس ہو رہے تھے کہ ان کی گاڑی بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ اس حادثے میں رینوکا شدید زخمی ہو گئی جبکہ اس کے 3 ساتھی موقع واردات پر ہی ہلاک ہو گئے۔ مہلوکین کا تعلق نلگنڈے سے بتایا گیا ہے، وہ حیدرآباد کے ہاسٹل میں رہتے ہوئے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ آئیے بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ حیدرآباد ٹریفک پولیس کی جانب سے زیر التوا چالانات پر ڈسکاؤنٹ دینے پر غور کیا جا رہا ہے۔ سال 2014 سے قریب 600 کروڑ روپے کی چالانات کی رقم وصول شدنی ہے۔ اے وی رنگناتھن جوائنٹ کمشنر پولیس ٹریفک حیدرآباد نے ان سے رابطہ قائم کرنے والے میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 2 سال سے لوگ کورونا کی وجہ سے مالی طور پر پریشان ہیں، اسی کے پیش نظر چالانات پر رعایت دینے پر غور کیا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ یہ صرف تجویز ہے، اس پر ابھی قطعی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اسی دوران بڑھتے ایک اور خبر کی جانب کہ حجاب کا رواج اسلام کے ایک ضروری مذہبی طریقہ کار کے تحت نہیں آتا، ہائی کورٹ میں کرناٹک حکومت کا موقف۔ کرناٹک ہائی کورٹ میں جمعے کے روز بھی حجاب پر پابندی کے خلاف دائر مقدمے کی سماعت ہوئی۔ اس موقع پر ریاستی حکومت کے ایڈوکیٹ جنرل پربھولنگ نوادگی نے ہائی کورٹ کے روبرو حاضر ہوتے ہوئے حکومت کا موقف پیش کیا۔ ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ اس مقدمے میں ہم نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ حجاب کا رواج اسلام کے ایک ضروری مذہبی طریقہ کار کے تحت نہیں آتا۔ ریاست اس مسئلے کا فیصلہ کرنے کے لیے اسے کالج ڈیولپمنٹ کمیٹی CDC پر چھوڑ دیتی ہے۔ یہ ریاست کا اختیار کردہ موقف ہے، ہم مداخلت نہیں کرنا چاہتے۔ اسی دوران بڑھتے ہیں اور خبر کی جانب کہ گجرات کی خصوصی عدالت نے جولائی 2008 میں احمد آباد میں ہوئے سلسلے وار بم دھماکوں کے معاملے میں 38 افراد کو سزائے موت سنائی ہے، جبکہ مزید 11 ملزمین کو سزائے عمر قید سنائی گئی۔ واضح ہے کہ گجرات کے احمد آباد میں 2008 کے سلسلے وار بم دھماکوں کے معاملے میں قصوروار قرار دیے گئے 49 ملازمین کی سزا پر بحث مکمل ہو چکی تھی اور آج سزا کا اعلان کیا گیا۔ استغاثے نے عدالت سے تمام مجرموں کو سزائے موت دینے کا مطالبہ کیا تھا، جبکہ پروسیکیوٹر کی جانب سے کم از کم سزا کی اپیل کی گئی۔ احمد آباد سلسلے وار بم دھماکوں کے کیس میں سیشن کورٹ کے جج AR پٹیل نے 8 فروری کو فیصلہ سناتے ہوئے 77 کے من جملہ 49 ملزمین کو مجرم قرار دیا تھا، جبکہ 28 ملزمین کو بری کر دیا گیا۔ اسی دوران ایک اور خبر کی جانب کہ ضلع پیداپلی کے منڈل ایلیگیٹ میں بروز جمعہ کمیٹی چیئرمین P ستیش کی قیادت میں سمکا جاترا کا کامیاب انعقاد عمل میں آیا۔ مہمان خصوصی کے طور پر ایلیگیٹ منڈل کے سرپنچ سندھوجا نے شرکت کی۔ P ستیش اور سندھوجا نے میڈیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جاترا کے کامیاب انعقاد کا سہرا محکمہ پولیس، محکمہ صحت، گرام پنچایت اور میڈیا کے نمائندوں کو جاتا ہے کہ جن کی شبانہ روز محنت کے نتیجے میں جاترا کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ دوسری جانب ضلع پیداپلی کے منڈل جولاپلی کے چیملا پیٹا کمیٹی کے رکن اور ZPTC ممبر B لکشمن اور T بچیا کی قیادت میں جاترا کا کامیاب انعقاد عمل میں لایا گیا۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے B لکشمن نے بات کرتے ہوئے مختلف محکمہ جات اور میڈیا کے نمائندوں کا شکریہ ادا کیا۔ آخر میں ہم اس امید کے ساتھ آپ سے وداع لیتے ہیں کہ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔